عمر بن عبد العزیز دی بیوی تے گل ایک اور ہے جڑی سپیکر دسن والی نہیں، تے نال بچے بھی بیٹھے عمر بن عبد العزیز دے بارے اگر علیحدہ کوئی پوچھے گا تو میں انہوں دس دیاں گا، کیونکہ لوگوں سمجھ نہیں آنی وہ گل عمر بن عبد العزیز دے بارے۔ 2 سال عمر بن عبد العزیز کے کیتا وہ علیحدہ جس سارے بالغ بیٹھے ہوں گے نا پھر میں وہ گل کراں گا۔ 2 سال عمر بن عبد العزیز دی بیوی فرمانیاں میں جدو عشاء دی نماز پڑھ کے گئی عمر بن عبد العزیز مصلی تے بیٹھ کے رو رہا تے صبح تک روندا سی تے میں کہندی سی کی ہویا؟ کہندی تینوں کی پتہ ہے، ہو سکتا میری سلطنت وچ کوئی بھکھا ستا ہوئے۔ عیاشو سپیکر مولوی کے چل گئے، کتاب فلاں بند کر دو، کل میں نے کہا تم کہو کہ قرآن بھی بند کر دو، کتاب یہ کیسے بند کر دیں؟ تمہارے باپ کا راج ہے، تمہیں تو قل ہو اللہ نہیں آتی، تمہیں تو اللہم انا نستعینک کا نہیں آتی، تم نے ہمیں دین بتانا ہے۔ دین ہمیں وہ بتائے جو دنیا کا مفتی اعظم ہو، وہ مجھے آ کر کہے مولوی خادم یہ کتاب تو نہیں پڑھ سکتا۔ دنیا کا مفتی اعظم، ہمارے استاد مفتی اعظم اس وقت عالم اسلام کے بڑے مفتی ہیں میرے جڑے استاد ہیں۔ راتی میں انہوں نے سامنے تقریر کی تھی جامع نظامیہ میں انہوں نے کیا میں کہا تسی میں نے فرماؤ تو میں کان بھی نپ لواں گا، تسی فرماؤ، ہاں تسی دین جان دے ہو، جس بندے نے منہ دھوڑ کا پتہ نہیں وہ میں نہیں ٹوک سکتا وہ بات کیا کرنی ہے۔ ہاں مفتی اعظم عالم اسلام ہوئے وہ میں نے کہے تو میں کان بھی نپ لواں گا کہ آپ نے شریعت کے بارے میں یہ بات غلط کی۔ ہاں تمہارے بارے میں تو بات ہم نے کرنی ہے، دین کی، دین کا جو ہے وہ دین کے لیے تو ہم نے پھندا اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ حرام کھا کر ہمیں تم نے دین سکھانا ہے؟ باز آ جاؤ، یہ حرام خوریاں کھا کر رشوتیں لے کر تم نے ہمیں دین بتانا ہے؟ دین ہمیں بتائے داتا علی حجویری، دین ہمیں بتائے مجدد الفسانی، جس کا ساری زندگی خلاف شرع قدم نہیں اٹھا، جن میں سے یہاں بیٹھے بیٹھے اوپر یہ حضرت طاہر بندگی میانی شاہ صاحب کے اندر آپ کے بیٹوں کے استاد ہے، حضرت طاہر بندگی لاہوری آپ کے بیٹوں کے استاد ہیں، اور آپ نے اپنے بیٹوں کو فرمایا ہوئے میں نے تو دیکھا ہے تمہارے استاد کی پیشانی پر بدبخت لکھا ہوا ہے، میں نے دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا جناب استاد ہوئے مجدد صاحب دے پتر دا استاد ہو، فرمایا میں لوہے محفوظ ہوتے دیکھا تھوڑے استاد دے بارے بدبخت لکھا ہوا تے اے پیشانی تے بھی وہ لکھا ہوا۔ انہوں نے کہا جناب استاد ہوئے مجدد صاحب دے پتر دا ہوئے بدبخت، یہ پھر کیویں ہو سکتا؟ تو پھر دعا منگو ساڈے استاد خوشبخت ہو جائے۔ مجدد صاحب نے پھر تھوڑی دیر کا فرمایا کہ لوہے محفوظ پر مٹا دیا گیا ہے، شقی کے بجائے سعید لکھ دیا گیا ہے۔ ہمیں وہ بات رسول اللہ کی عزت اور آبرو کی وہ بات کریں، تم کون ہوتے حضور کی عزت کے بارے میں بات کرنے والے؟ بات پر جی مولوی ایسے کرتے ہیں، مولوی ایسے کرتے ہیں۔ میں نے کہا مولوی جیسے بھی کرتے ہیں، مولوی حرام نہیں کھاتے، مولوی ظلم نہیں کرتے، جو کرتے ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اس مولوی نو نپو۔ تمہاری تو ایک دن کے خرچے مولویوں کے مہینوں کی تنخواہیں بھی نہیں بنتی، تم ہمیں دین سکھانا ہے؟ یہ صرف حضور کی ہاتھ پشت پر میں نہیں کہہ سکتا، سر پر ہمارے ہونے کی وجہ سے ہم زندگیاں بسر کر رہے ہیں۔ تم نے اس معاشرے میں رہ کر 5-5 7-7 ہزار پر علماء مسجد نمازیں پڑھاتے ہیں، جن کے میں باتیں وہ نہیں کرنا چاہتا جو ہماری ذات کے متعلق ہے، وہ باتیں ہم نہیں کرنا چاہتے، لیکن کچھ حیا کرو، کچھ غیرت کرو۔ تم نے ہمیں دین بتانا ہے، تم اپنا کام کرو۔ عمر بن عبد العزیز کی بیوی نے کہا کہ وہ کہتے تھے ہو سکتا ہے دنیا میں کوئی بندہ ظلم ہوا ہو تو میں اس کی داد رسی نہ کر سکا ہوں، میری سلطنت میں کوئی بے گناہ ظلم ہو گیا ہو تو میں عمر بن عبد العزیز اس تک نہ پہنچ سکا ہوں۔ ساری رات روتے روتے صبح ہو جاتی، آپ کی بیوی یہ فرماتی ہے، بادشاہ دی تھی وے عمر بن عبد العزیز دی بیوی، لیکن ایسا حکمران جہدے دور حکومت 8 صوبے جو زکوٰۃ واپس آ گئی، وہ بھی ساری رات روتا ہے کہ میری رعایا میں کوئی بندہ بھوکا نہ سو گیا ہو،
تم بتاؤ، تم تو ایک محلے کی خبر کبھی نہیں لی، اس محلے میں کیا گزرا۔ اب سپیکروں کا بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا کہ میں نے کہا جو کام کرنے والے ہیں وہ کرو، ہاں وہ جو کام کرنے والے ہیں وہ کرو۔ سپیکر کی وجہ سے اگر محلے میں خوشحالی آتی ہے تو سپیکر بند کر دیتے، سپیکر کی وجہ سے ظلم ختم ہوتا ہے تو سپیکر بند کر دیتے ہیں، سپیکر کی وجہ سے رشوتیں ختم ہوتی ہیں تو سپیکر بند کر دیتے ہیں، سپیکر کی وجہ سے عدالتیں انصاف دینا شروع کر دیتی ہیں تو سپیکر بند کر دیتے ہیں، سپیکر کی وجہ سے تھانے ظلم و ستم کا گڑھ ختم ہو جاتے ہیں تو ہم سپیکر بند کر دیتے ہیں۔ اگر سپیکر کی وجہ سے علم آتا ہے محلے میں اور سپیکر کی وجہ سے علم میں وہ تاریکی چھا رہی ہے، ہم سپیکر اوپر سے بھی اتار دیتے ہیں، ہمیں کیا، ہم سے اس کو پوری مشینری بند کر دیں گے، ویسے ہی آپ سے باتیں کرنا شروع کر دیں گے۔ سپیکر کی وجہ سے بند ہونے کی وجہ سے عورتوں میں حیا آتی ہے، سپیکر بند۔ سپیکر کی وجہ سے بڑوں میں حیا آتی ہے، چھوٹوں میں غیرت آتی ہے تو سپیکر بند۔ یہ کیا باتیں ہیں؟ سپیکر کا کیا مسئلہ ہے؟ بے گناہ علماء کو جی کسی کو ممبر پر پکڑ لیا، میں نے کہا جانتے ہو ایک حیثیت ہے اب میری، یہ حیثیت ایک حیثیت ہے مولوی خادم کی، خادم حسین رضوی ہونے کی وجہ سے اس کمرے میں بیٹھا ہو، یہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک ہے میں منصب پر بیٹھا ہوں، اب جو میری یہاں توہین کرے گا یہ کفر ہے، وہ میری توہین نہیں کر رہا، وہ اس منصب کی توہین کر رہا ہے۔ ایک ہے میری ذاتی حیثیت، میں کمرے میں بیٹھا ہوں، اس وقت مجھے کوئی گالی بھی دے گا تو کچھ نہیں ہوگا، اس کے پر کوئی جرم نہیں۔ ایک ہے ممبر رسول پر ایک خطیب تقریر کر رہا ہو، تم نے اس کو کھینچا اور اس کے خلاف پکڑ کر باہر لے گئے، بتاؤ تم کس سطح میں کھڑے ہو؟ تو عالم کو تو ویلم کہنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے۔ یہ علیحدہ توہین کفر ہے۔ تم نے نہ دین پڑھا ہے نہ بھی تمہیں پتہ ہے، یہود و نصارہ کی تعلیم پڑھ کر تم ہمیں دین سکھانا چاہتے ہو؟